بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت منڈی بہاؤالدین کے گاؤں پران کہار میں موجود ہوں۔ میں نے آج تک جتنے بھی دیہات گھوم کر دیکھے ہیں، ان میں مالی لحاظ سے چند زیادہ مستحکم گاؤں میں ایک ہے۔ خیر، میرا مقصد گاؤں کی مالی لحاظ سے مضبوط ہونے کی تعریف کرنا نہیں۔ میں یہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ کام سے آیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میرا دوست مجھے پیچھے بتا کر کچھ کرنے کو لایا تھا اور یہاں آ کر وہ کسی اور مقصد میں پڑ گیا۔ وہ اپنی محبوبہ کے کہنے پر یہاں آیا تھا اور اسے کالے جادو کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سید فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک بہت معزز شخص کالے جادو کا کام کرتا تھا۔ اس کے جادو سے بہت سارے لوگوں نے اپنے مطلب نکالے تھے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے پاس موجود تھی، اس لیے میرے دوست بھی یہاں آئے تھے۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ پیچھے میرا دوست مجھے کسی رشتہ دار سے ملانے کے بہانے لایا تھا اور یہاں آ کر وہ اپنے مقصد میں پڑ گیا۔ خیر، اب میں اس کے ساتھ موجود تھا، اس کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ جو شخص کالا جادو کرتا تھا، اس کا فرضی نام خادم وزیر رکھ لیتے ہیں۔ خادم کے ڈیرے سے 3-4 ایکڑ دور ہی ہمیں مختلف جانوروں کی ہڈیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں، جس میں زیادہ تعداد الو، گیدڑ اور سور کی تھی۔ اس کے علاوہ بکروں کی سریاں بھی وہاں موجود تھی۔ باہر سے وہ ڈیرا بالکل نارمل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندر سے انتہائی ویل فرنشڈ تھا اور بہت ہی پراسرار ماحول تھا۔ اس میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب خود اندر تشریف فرما تھے۔ باہر کچھ خواتین اور مرد بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کل تعداد 15 قریب تھی، جس میں سے 6-7 خواتین اور 6-7 مرد ہوں گے۔ اتنی دیر میں ہم دونوں بھی وہاں پہنچ گئے۔ میرے جس دوست نے وہ کام کروانا تھا، اس سے پہلے شاہ صاحب سے کوئی لنک نکال رہا تھا، اس لیے جو ہی ہم ان کے ڈیرے پر پہنچے، ہمیں اندر بلا لیا گیا اور ہمیں دوسروں کی نسبت خاص پروٹوکول دیا گیا۔ ہم اب بھی اندر جا کر شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ ہمارے فوراً بعد ایک خاتون بھی داخل ہوئی، جو بظاہر مضبوط مالی حیثیت رکھتی تھی، خوبصورت تھی، بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل اور پرکشش خاتون تھی، لیکن اس وقت کے باوجود مجھے اسے دیکھ کر کوفت محسوس ہو رہی تھی اور وہ مسلسل مجھ پر آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ خاتون ہمارے سامنے اپنا مسئلہ بتانے سے ہچکچا رہی تھی اور ہم بھی اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اسی دوران شاہ صاحب نے اسے انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی سے مخاطب کرتے ہوئے گندی سی گالی دی اور ساتھ ہی اپنے قدموں میں بیٹھے ہوئے شخص کو راضی کرنے کا، یعنی جنسی ہوس پوری کرنے کا کہا۔ شاہ صاحب کی آواز اتنی بلند تھی کہ یقیناً باہر بیٹھے لوگوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی، لیکن یقیناً ہماری طرح باقی لوگ بھی ایک دوسرے سے انجان ہوں گے، اس لیے کوئی بھی کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔
لہٰذا ہر کسی کو پتہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنے آئے ہیں وہ معاملہ کبھی بھی ان کے عزیز و اقارب تک یا جس شخص کے خلاف وہ کرنے آئے ہیں اس تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کسی کو کسی سے خطرہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاتون شاہ صاحب کی یہ بات سن کر تھوڑا ہچکچائی۔ اس نے نہ حامی بھری نہ انکار کیا، لیکن اس کی خاموشی کو شاہ صاحب نے انکار سمجھ لیا اور اسے پھٹکار کرنے لگے۔ شاہ صاحب کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ خاتون سے پہلا ایسا کام لیتے رہتے ہیں، لیکن خاتون کی خاموشی بتا رہی تھی کہ شاید وہ پہلی بار یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ خاتون تھوڑی دیر تک تذبذب کا شکار رہی اور شاہ صاحب کی بات سنتی رہی۔ شاہ صاحب کی بلند آواز سن کر باہر سے دو تین ان کے چلے میں بھی اندر آ گئے۔ وہ بھی خاموشی سے ایک سائیڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران باہر سے کچھ تماشائی بھی اندر داخل ہوئے، جو کہ باہر اپنے مسائل حل کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب بولے جا رہے تھے، لیکن خاتون ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ خاتون نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ شاہ صاحب نے سب کے سامنے خاتون سے کہا کہ تم اب بھی ان کے سامنے با کردار بن رہی ہو۔ اگر تم اتنی با کردار ہو تو ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا دو کہ یہ تمہارے ہی شوہر کی اولاد ہے، اور خاتون کی جگہ میں ہوتا تو اتنی پھٹکار سننے کے بجائے پہلی بار ہی مڑ کر واپس چلا جاتا، یا پھر اگر میں مرد کردار ہوتا تو یقیناً اپنے کسی کام سے ایسے کسی گھٹیا شخص کے پاس آتا ہی نہ، اور اگر آتا بھی تو اس بات کی قسم اٹھا دیتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اگر وہ میری اولاد ہوتی تو میں خاتون سے بھی کچھ اسی قسم کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا، لیکن میری توقع کے برعکس وہ اٹھی، اس ملازم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر چل دی۔ یقیناً اس شخص نے اپنی جنسی خواہش اس خاتون پر ضرور پوری کی ہوگی، لیکن وہ سب کچھ ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ اس بارے میں کچھ بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، اسی دوران ہمارے لیے چائے کے ساتھ کچھ اور لوازمات آ گئے، مگر نہ جانے کیوں مجھے اب سارے ماحول سے کراہت آنے لگی تھی۔ میں چاہ کر بھی وہ چائے نہیں پی سکا، ان لوازمات سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ مجھے شاہ صاحب کے چیلوں نے بہت سمجھایا، بہت کہا، یہاں تک کہ شاہ صاحب نے بھی کہا، لیکن میں پھر بھی ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر پایا۔ مجھے شاہ صاحب کے غیظ و غضب سے بھی ڈرایا گیا، میں نے اس کے باوجود بھی ان سے معذرت کر لی۔ شاہ صاحب نے ہمیں تھوڑی دیر یہیں بیٹھے بیٹھے انتظار کرنے کا کہا اور باقی لوگوں کے مسائل سننے لگے۔ یقین کریں میرے وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے جتنے لوگوں کو بھی تعاویذ دیے وہ سب انتہائی غلیظ چیزوں سے لکھے اور لکھائے گئے۔ خیر، اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد شاہ صاحب ہماری طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ وہ خاتون اور ان کا وہ غلام آ گئے۔ شاہ صاحب نے خاتون کو وہیں غسل کرنے کو حکم دیا۔ خاتون غسل کرنے لگی اور غسل سے جو پانی جمع ہوا وہاں اس پانی میں ایک الو کو غسل دیا گیا اور اس الو کو وہیں میرے سامنے کاٹ دیا گیا۔
کاٹنے کے بعد اس کے خون سے ایک تعویذ لکھا گیا۔ وہ تعویذ اس خاتون کے بالوں میں باندھ کر اسے میرے دوست کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے دوست نے وہ تعویذ پکڑ لیا اور ساتھ ہی شاہ صاحب نے اس خاتون کو کہا کہ تم چلی جاؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ شاہ صاحب نے ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنے اور گپ شپ کرنے کے لیے کہا۔ میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن میرے دوست نے ان کی وہ دعوت قبول کر لی اور وہیں بیٹھے رہے۔ مختلف لوگوں کے مسائل سن کر میں حیران ہوتا رہا۔ اس دوران جب فارغ وقت آیا تو میں نے اس خاتون کے متعلق اور اس کی مجبوری کے متعلق پوچھا تو شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ عورت ذات کی ماچھی ہے، ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہی تعلق رکھتی ہے اور اس خاتون کی کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ اس وقت اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے میرے پاس آتی ہے۔ اس کا اپنے نفس پر قابو نہیں تھا اور اس نفسی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ میرے پاس پہلی بار آئی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک ہوتا ہے، یہ اس کی ساری کمائی مجھ پہ لٹا جاتی ہے، میرے ذریعے تعویذ لے کر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساس اور سسر بستر پر پڑے رہتے ہیں اور یہ اپنے ہی گھر میں محفوظ رہ کر اعمال بد کرتی رہتی ہے۔ میں چاہ کر بھی شاہ صاحب سے یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے اس اعمال بد میں اس سے زیادہ گنہگار آپ ہیں۔ خیر ہم لوگ تقریباً نماز عصر کے وقت تک وہاں رکے رہے اور شاہ صاحب سے گپ شپ ہوتی رہی۔ میں ان سے ان کے مختلف کارناموں کے متعلق پوچھتا رہا اور وہ خوشی ہمیں بتاتے رہے۔ یقین کریں مجھے ایک بار بھی ان کے باتوں سے یہ نہیں لگا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہے، نہ ہی ان کے کسی عمل سے یہ نظر آیا، بلکہ اٹھتے ہوئے انہوں نے میرے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ تم ہمارے عزیز ہو، اگر تم کبھی دل پشوری کرنا چاہو تو یہاں آ جایا کرو۔ میں ان کی اتنی بڑی آفر دیکھ کر حیران تھا۔ دوران گفتگو شاہ صاحب نے اپنی کامیابی کا بہت سارے قصے سنائے اور ساتھ ہی بتایا کہ میں اپنے اس ملازم کو خوش اس لیے کیا ہے کہ میرے تعویذ کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کیونکہ میں جو بھی تعویذ دیتا ہوں اس کے بدلے میں ایک تعویذ مجھے کسی ایسی لڑکی کی قبر میں رکھنا ہوتا ہے جو نئی نویلی دلہن بنی اور پہلی رات ہی اس کی موت ہو گئی، یعنی یا تو وہ قتل کر دی گئی یا پھر وہ اپنی موت آپ مر گئی ہو یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، اور ایسی قبریں میں نے مختلف قبرستانوں میں ڈھونڈ رکھی ہیں، لیکن ان قبروں میں تعویذ جس ٹائم رکھنا ہوتا ہے اس وقت کے لیے میرے پاس فقط یہی میرا ایک غلام ہے جو میرے کام آتا ہے۔ اس عورت نے پہلے کئی بار میری خواہش کی تکمیل کی ہے، لیکن آج میرا اپنا موڈ نہیں تھا تو میں نے اپنے اس غلام کو خوش کرنے کا سوچا۔ عورت اگر اکیلی ہوتی تو میری یہ خواہش فوراً پوری کر دیتی، مگر شاید وہ آپ کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی، اس لیے مجھے اس کے اوقات اسے دکھانے کے لیے یہ قسم اٹھوانا پڑی، یہ بچہ بھی تمہارا ہے یا نہیں، تاکہ اس کا کردار آپ لوگوں پر بھی واضح ہو جائے اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ میں اس کی حقیقت سے کس حد تک واقف ہوں۔
خود کو شاہ صاحب کہلوانے والے اس شخص سے مجھے گھن آ رہی تھی، لیکن میں اس کے باوجود اس کی اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے کم از کم 4 سے 5 کہانیاں مل گئیں جو اس کی اپنی زبانی بیان کی گئیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے وہ بیان بھی کرتے رہوں گی جس طرح اس خاتون کی کہانی بیان کی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک